بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستعاذہ، یہ باب استعاذہ کے بیان میں، کس کے بیان میں جی؟ استعاذہ کے بیان میں۔ استعاذہ آپ کو پتہ ہے، تعوذ استعاذہ پناہ مانگنے کے حکم میں آتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ فاستعذ باللہ من فاستعذ باللہ ہے نا، فاذا قرأت القرآن فاستعذ، یہ امر ہے، یہ حکم، یہاں پہ حکم فرمایا جا رہا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ حکم ہے۔ اور جو الفاظ ہیں نا، وہ یہاں پہ الفاظ نہیں ہیں، اور جگہ پہ ہیں الفاظ، مطلب کہ ہم نے مطابقت انہی کی کرنی ہے کہ یہاں حکم ہے، یعنی کہ مسبب کو بول کے سبب کو لیا گیا ہے، مسبب بول کے سبب کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس باب میں جو استعاذہ کا باب ہے، قراء کے مذاہب بیان کریں گے۔ قراء کے ہم نے جزری کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، جزری میں جو چیزیں آپ کو لکھوائی تھیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے۔ قراء کے مذاہب، استعاذہ مذاہب ہوں گے، استعاذہ کی کیفیت ہوگی کہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے، اور محل استعاذہ ہوگا، محل کہ استعاذہ پڑھنا کس جگہ پہ ہے، اور حکم استعاذہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ حکم یہ واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ اذا ما اردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشیطان باللہ مسجلہ۔ اذا کہتے ہیں جب، ما بھی، اذا ما جب بھی، اذا ما جب بھی، اذا ما بند کرو اس کو، اذا ما جب بھی، اردت تو ارادہ کرے، اردت کا معنی کیا ہے؟ تو دہرا کسی زمانے میں، جس وقت، کسی وقت بھی، کسی ٹائم بھی، کسی جگہ سے بھی تلاوت کو شروع کرے، کسی وقت، کسی زمانے میں، کسی ٹائم، کسی قاری، کسی راوی کے لیے تو تلاوت کیا کرے؟ شروع کرے۔ کیا کرے تو تلاوت؟ تقرأ تو پڑھے، تقرأ کا معنی کیا ہے؟ تو فاستعذ پس تو پناہ مانگ لے، تو کیا کر؟ پناہ۔ جہارم کہتے ہیں بلند آواز سے، جہارم کا معنی کیا ہے جی؟ من سے، شیطان، شیطان سے، کس سے جی؟ باللہ اللہ تعالیٰ کی، مطلقاً ہر حال میں۔ کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تو ارادہ کرے نا قرآن کریم پڑھنے کا، تو کہتے تو کیا کر؟ تو پناہ طلب کر با آواز بلند، تو کیا کر؟ اللہ کی پناہ میں آ جا، شیطان مردود سے بچ جا، شیطان مردود سے، اس کی شیطانیوں سے، اس کے فسادات سے، اس کی غلاظتوں سے کیا کر؟ تو بچ جا، کیونکہ طاقت والی شیطان کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، انسانوں کو بھی اللہ کریم نے پیدا فرمایا، سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ میرے مالک کی، کس کی ہے؟ اللہ کریم کی طاقت ہے۔ باقی انسانوں میں ہم جیسے انسان ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں، وہ ہمارے خون کے اندر دوڑتا ہے، ہمارے خون کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے ویسے ہی دوڑتا ہے، اس کی عمر بھی لمبی ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ ہم غصہ دوسرے پہ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ شیطان اندر چھپا ہوتا ہے جو ہمیں لڑائیاں کرواتا ہے، فسادات کرواتا ہے، گالیاں بکواتا ہے، سب کچھ کراتا ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ ہم ایسے بھائی کو، کسی اور کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب تو قرأت قرآن کی ارادہ کرے نا کسی وقت بھی، اور قرآن میں سے کسی بھی قاری کے لیے، تمام قرآن سبا میں سے، یہ اس خاص نہیں ہے کہ صرف روایت حافظ میں، قرآن سبا میں سے کسی قاری کے لیے، کسی راوی کے لیے، جب تو قرآن کریم کے کسی حصے سے، ضروری نہیں ہے سورت کے شروع سے ہو، سپارہ کے شروع سے ہو، کس جگہ سے تلاوت شروع کرے، تو کیا کرے؟ تو ابتدا تلاوت بلند آواز میں استعاذہ کر، کیا کر؟ اونچی آواز سے کیا پڑھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اونچی آواز سے کیا کر جی؟ ہاں جی، اچھا جی، بلا قاعدہ ہے۔ اب اگلی بات نا جی، آگے بیان کریں، علامہ اتا فی النحل یسرا و ان تزد۔ دیکھو اس میں حکم فرمایا، پہلے شعر میں کیا حکم، کیا بیان فرمایا ہے؟ استعاذہ کا
حکم، استعاذہ کا بول نہیں رہے، استعاذہ کا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے نا۔ علامہ شاطبی نے نا اپنے قول اذا ما اردت الدار، اس سے ایک تنبیہ فرمائی ہے کہ فاذا قرأت القرآن کے نال کے معنی ارادہ، قرات قرآن کے ان کے کیا ہے ارادہ کرنا، وہاں بھی یہی حکم ہے کہ جب یعنی حکم فرمایا اسی طرح وہی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ گویا آیات میں مجاز مرسل ہے، مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا، مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا۔ مطلب کیا ہے، حکم فرمایا کہ جب تم ارادہ کرو یعنی یہ سبب بیان کیا گیا ہے، کیا ہے مسبب ہے، یہ کیا ہے مسبب، اور سبب کیا ہے جب پڑھیں تو پڑھنا یہ ہے۔ تو کہتے ہیں یعنی حکم فرمایا گیا ہے لیکن ہم وہاں سے الفاظ بھی وہی استعمال کریں گے، وہ ہمارے لیے حکم ہے، ہمیں لگے وہ جیسے اذا قمتم الی الصلاۃ ہے نا، کہ جب تم کیا کرو نماز کے لیے، اذا قمتم الی الصلاۃ کس طرح آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم فاغسلوا، کہ جب تم نماز کے لیے کیا کرو جی، نماز قائم کرنے جاؤ تو فاغسلوا کیا کرو تم غسل کرو، کیا کرو جی، یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ فرمایا کہ جب تم کیا کرو قرآن کی تلاوت شروع کرو تو پہلے کیا کرو استعاذہ۔ اگلے شعر میں الفاظ استعاذہ کی بیان کریں گے، کیا کریں گے جی، پہلے شعر میں کیا بیان کیا ہے، بار بار بات نہیں آتی، پہلے شعر میں کیا ہے جی حکم بیان فرما رہے ہیں کہ کیا ہے حکم، آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ مستحب ہے، حکم اس کا کیا ہے، کیا ہے جی مستحب ہے۔ یہ حکم کس میں ہوگا، قرآن کریم سے لیا جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نا یہ مستحب عمل ہے، یہ کیا ہے سنت مستحب ہے، سنت واجب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے۔ باقی آپ نے پڑھا تھا اس کے اندر کہ بلند آواز سے کون استعاذہ کرتے ہیں اور آہستہ آواز سے کون استعاذہ کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ فقہاء کا 4 فقہاء ہیں، ان کا آپس میں کچھ اختلافات ہیں اس کے اندر کہ جہارم بلند آواز سے کون اس کو پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سرن کون اس کو پڑھتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگلے جو شعر ہیں اس کے اندر بیان کر رہے ہیں علامہ عطا فی النحل یسرا و ان تزد، علامہ عطا فی النحل یسرا و ان تزد، کیا کہتے ہیں جی، اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، پچھلے جو شعر ہے نا وہ استعاذہ قرات کے تابع ہے، قرات کے کیا ہے، اگر اونچی آواز سے تلاوت ہوگی تو پھر استعاذہ بھی اونچی آواز سے پڑھا جائے گا، اگر ایسا ہوگا تو پھر بھی ایسا آواز سے پڑھا جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی۔ علامہ آتا کہتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ، ان لفظوں کے ساتھ تم استعاذہ کرو، کن لفظوں کے ساتھ، عطا جو آیا ہے، جو آئے ہیں، جو آیا ہے، فی میں نحل سورۃ النحل میں، یسرن کہتے ہیں وہ کیا ہیں آسان ہے، وہ کیا ہیں اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ تم استعاذہ کرو، یہ بہتر ہے، کن کے ساتھ جی، سورۃ نحل میں ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا فَاسْتَعِذْ یعنی فَاسْتَعِذْ اس کا مطلب وہ نہیں وہ الفاظ ہونے نہیں بلکہ اعوذ باللہ، ہم نے یہ اس طرح کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافی جگہوں پہ الفاظ وہ بھی بن گئے اعوذ باللہ، جیسے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، وَقُلْ رَبِّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ، یہ ہے نا اس طرح کے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان الفاظ کے ساتھ تم استعاذہ کرو، یہ الفاظ کیا ہیں جی آسان ہے، یہ الفاظ کیا ہیں جی آگے کہتے ہیں وَإِن تَزِدْ وَإِن تَزِدْ۔ اب پتہ یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یسرن ایک آسان ہے، دوسرے پر وہ مختصر الفاظ ہے، وہ کیا ہے مختصر الفاظ ہے۔ وَإِن تَزِدْ کہتے ہیں اگر تو زیادہ کرے، تو الفاظوں کو زیادہ کریں، اللہ کریم کی پاکیزگی بیان کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں کیا کرے تو تھوڑا اضافہ کر لے، لِرَبِّكَ اپنے رب کی، تنزیہاً پاکیزگی بیان کرنے میں، پاکی بیان کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں، پاکی بیان کرنے میں، فلسطہ تو کہتے ہیں پس تو نہیں ہوگا، تو مجہلا جہالت کی طرف منسوب، کیا مطلب، وہ کہتے ہیں الفاظ ٹھیک تو وہ ہیں، آسان بھی ہیں، مختصر بھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اگر تو ان سے زیادہ کرنا چاہے
تو پھر بھی تو جاہل آدمی نہیں ہوگا. اور بھی ادھر پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ الصمد الملک المعید المبین من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اللعین الرجیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ الصمد الملک المعید المبین من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ القوی من الشیطان اعوذ باللہ القادر من الشیطان اعوذ باللہ الصمد الملک المعید المبین. یہ سارے الفاظ اس طرح کے، ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ استعاذہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ استعاذہ. لیکن کہتے ہیں وہ جو الفاظ ہیں نا وہ کیا ہیں؟ وہ مختصر ہیں، وہ آسان بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں. وقد ذکروا لفظ الرسول فلم یزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وقد اور کہتے ہیں تحقیق اور تحقیق. ذکروا ذکر کیے ہیں، کیا کیے ہیں؟ لفظ الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلم یزد پس نہیں زیادہ کیا، پس ولو صح اور اگر صحیح ہوتی، اور اگر صحیح ہذا یہ نقل و نقل یہ لم یبقی تو کہتے باقی رہتا، باقی تو باقی نہیں رہنے دیتی، تو باقی مجملہ اجمال. کیا مطلب؟ یہاں پر نا وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ قرآن محدثین نے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یعنی استعاذہ کو بیان کیا کہ آپ نے اس پر جو سورہ نال میں الفاظ ہیں نا کوئی لفظ بھی زیادہ نہیں کیے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور نے بس ایسے الفاظ بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان. ایک جماعت نے یہ ذکر کیا ہے، ایک جماعت نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام نافع کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں، حضور کی بارگاہ میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا تو آپ نے فرمایا اے ابن ام عبد اس طرح پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے جی. دوسری بات نافع کی یہ ہے کہ انہوں نے جبیر بن مطعم سے انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ حضور استعاذہ. لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں. کون سی روایتیں ضعیف ہیں؟ کہ حضور نے صرف یہ الفاظ پڑھے، بلکہ حضور نے اعوذ باللہ السمیع العلیم بھی پڑھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا ہے. سارے الفاظوں کے ساتھ حضور نے، مطلب یہ الفاظ آسان ہونے کی وجہ سے بیان کیے گئے ہیں، باقی حضور نے اور الفاظ کے ساتھ بھی استعاذہ کیا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ صرف حضور نے انہی الفاظ کے ساتھ کیا اور الفاظ حضور نے اضافہ نہیں کیا تو پھر ہم اور طرح تو نہیں نہ پڑھ سکتے. پھر ہم کیا کریں گے؟ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف یہی پڑھیں گے. مطلب یہ کہ کسی صحیح حدیث میں اگر یہ مسئلہ آ گیا ہوتا کوئی اجمال نہ رہتا، کوئی اختلاف، مگر حقیقت یہ کہ حدیث صحیح میں ایسا نہیں ہے، صحیح حدیث میں ایسا. لہذا ترجیحاً صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اختصار کی وجہ سے، آسان ہونے کی وجہ سے قرآن کے مطابق ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کے یہ پڑھ سکتے ہیں. اور جواز جائز ان تمام استعاذہ کے الفاظ کو حاصل ہے، یعنی سارے جائز ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ جائز نہیں ہے وہ جائز، بلکہ جواز سب کو حاصل ہے، جواز سب کو. بہرحال اس جگہ دو مسئلے یاد رکھیں. پہلے نمبر پہ یہ کہ یہ آیت نحل میں استعاذہ فاستعذ جماہیر یعنی جمہور علماء متقدمین جو پہلے والے ہیں، متاخرین جو آخر والے ابھی والے ہیں، صیغہ امر استحبابی ہے. یہ امر جو حکم ہے یہ مستحب کے درجے میں، واجب اور فرض کے درجے میں. یہ صیغہ امر استحبابی یعنی یہ امر جو حکم ہے یہ استحبابی حکم، یہ کس کے حکم میں ہے؟ مستحب ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بالاتفاق استعاذہ خارج از قرآن ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ شاعر قرآن میں سے، یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن کا حصہ کوئی فوت ہو جائے گا، ایسی بات ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وفیہ مقال فی الاصول فروعہ فلا تعد منها باسطا ومضللا. اور کہتے وفیہ اور اس میں، کس میں بھی؟ اس استعاذہ کے باب میں، مسئلہ استعاذہ کے باب میں مقال کہتے طویل لمبی چوڑی بحث ہے. طویل کا معنی، مقال کا معنی کیا ہے؟ مقال طویل بحث ہے، لمبی چوڑی گفتگو ہے، لمبی چوڑی فی الاصول
کس میں جی؟ اصول کی کتابوں میں، اصول کی فروعہ، اس کی شاخیں، اس کے مسئلے پھیلے ہوئے ہیں، اس کے مسئلے فلا تعدو کہتے پس نہ اضافہ کر، پر اضافہ منہا اس سے، منہا ان فروع میں، ان اصول سے جنہوں نے بیان کیا اس سے بیر نہ جا، باسطاً دراز و مذللا، اور کہتے ہیں جو مدلل ہو، اس فرع سے بیر نہ ہو جو جامع اور مدلل ہو، کہتے ہیں وہ جو انہوں نے بیان کیے نا جامع باتیں کی ہیں انہیں کے اوپر تم کیا کرو؟ عمل کرو، ان سے بیر اپنی منمانی، اپنے قیاس کے اوپر ہر چیز کو ترجیح، قیاس کو ہر چیز پہ ترجیح مت دو، بلکہ وہ متقدمین کی، متاخرین کی کتابوں میں جو چیزیں مذکور ہیں اس میں کیا کرو؟ ان کو سمجھو۔ اچھا جی، اب وہی بات یہ آپ نے پڑھا تھا پہلے بھی، مطلب یہ کہ مسئلہ استعوذ میں اقوال بعض، اصول فقہ میں بحث ہوگی کہ استعاذہ واجب ہے یا فرض ہے یا جائز ہے یا مستحب ہے۔ فقہ میں کس چیز کی بحث ہوگی کہ استعاذہ فرض ہے، واجب ہے، جائز ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ یہ آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ مستحب، یہ کیا ہے؟ فرض واجب نہیں۔ آیت نال میں دلالت واضح ہے کہ الفاظ استعاذہ معین قرار دیے جائیں یا مجمل کے تمام الفاظ استعاذہ سے آیت پر عمل سمجھا جائے، یعنی وہ یہاں پر یہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ بہرحال اس کے اوپر الفاظ سے وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہوں ان الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے یا کوئی اور الفاظ پڑھے جائیں، بہرحال پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا ضرور سے مراد واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ مستحب کے درجے میں۔ کس کے درجے میں؟ مستحب کے درجے میں، کیونکہ یہ شاعر اسلام استعاذہ کا شاعر قرآن میں شاعر ہے۔ اصول حدیث میں احادیث آثار اسناد پر بحث ہے جن میں الفاظ استعاذہ ہیں، ان میں بتایا جائے گا کہ الفاظ استعاذہ کون سے، حدیث کے اندر یہ بیان ہوگا۔ آپ نے بے شمار روایات پچھلے سال جزری کی بحث کے اندر اور فوائد مکہ کی بحث کے اندر پڑھے تھے ہیں کہ بہت سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی روایتیں، حضرت ام سلمہ سے بھی ہیں اور بھی بہت سارے سے۔ تو حضور ایک بار جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی غصے کے ساتھ ابھرا ہوا تھا، آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جاتا ہوں جو اگر میں پڑھوں تو اس سے غصہ ختم ہو جائے، وہ کون سا کلمہ تھا؟ اور ایک اور جگہ پھر حضور نے اعوذ باللہ السمیع العلیم بھی پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی حضور نے پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طریقوں کے ساتھ جس طرح بھی کرا جائے پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے۔ قرات کی امہات کہتے ہیں، کتاب امہات کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں کی مائیں، کتاب کی امہات کس کو کہتے ہیں؟ ماؤں کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماؤں کو۔ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ بحث ہے، کون سی؟ جیسے کتاب الکامل، امام عذلی کی کتاب ہے الکامل، کون سی جی؟ اس طرح الحوازی، الايضاح الحوازی اور جامع البیان ابھی مردانی کی ہے۔ الفاظ متواتر کی ترجیح پر بات کی گئی، ان کے اوپر ترجیح پر بات ہے۔ ان طویل بحثوں میں شاطبی کا کمال ہے کہ ساری باتوں کو انہوں نے اشارہ کے ساتھ بیان کر دی۔ علامہ شاطبی کا کمال کیا کہ ساری انہوں نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر بڑی بڑی لمبے صفحے کے اوپر کتنی صفحات کے اوپر بحثیں ہیں، اور علامہ شاطبی نے کیا کیا جی؟ اشارے کر کے ساری چیزوں کو ایک شعر کے اندر کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اب ایک بات یاد رکھیے گا، جن الفاظ کے ساتھ پر آسانی دیکھی جائے، مختصر الفاظ دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو باقی الفاظ کے ساتھ بھی آپ استعاذہ کر سکتے ہیں۔ اب بہتر استعاذہ کس صورت میں کرنا چاہیے، بات کو یاد رکھیے گا۔ اگر جہر کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اولا جہر کے ساتھ استعاذہ ہے، بہتر افضل اچھا عمل کیا ہے کہ استعاذہ کو بھی اونچی آواز سے، اور اگر آپ تلاوت آہستہ کر رہے ہیں تو پھر بہتر اولا افضل اچھا عمل یہ ہے استعاذہ کو بھی آہستہ پڑھا جائے، استعاذہ کو آہستہ۔ وَإِخْفَاؤُهُ فَصْلٌ نَبَاهُ آتُنَا مُكَمَّنْ فَتَاهُ كَالْمَهْدَوِي فِيهِ آمَلًا وَإِخْفَاؤُهُ۔ جی کتنا لفظ ہے؟ وَإِخْفَاؤُهُ، اور کہتے ہیں استعاذہ کا آہستہ پڑھنا، استعاذہ کا آہستہ پڑھنا۔ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا، آہستہ پڑھنا، استعاذہ کا آہستہ پڑھنا۔ فصل جدا، فصل معنی کیا ہے؟ جدا۔ ابا ہو، اس کا انکار کیا ہے، اس کا انکار۔ وعاتنا،
ہمارے مشائخ ہمارے وکم اور کتنے من سے فتح جوان مہدوی مثل مہدوی کے مثل مہدوی کی مانند مہدوی کی فی ہی اس آہستہ اخفاء آہستہ استعاذہ کو پڑھنے پر عمل کیا و اخفاء. یہاں پر بیان کر رہے ہیں استعاذہ کا پڑھنا اس لیے ہے کہ وہ قرآن سے خارج ہے. تو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے قرآن سے کیا ہے یہ شاعر اسلام میں سے، مگر کہتے ہیں اس کا اخفاء ہمارے مشائخ نے انکار کیا. اور کتنے ہی مشائخ ہیں جیسے امام ابو العباس احمد بن عمار مہدوی اسی اخفاء پر عمل کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں اسی میں اگر یہ شران فصل، بعض لوگوں نے نا فصل فا رمز بنائی ہے. فا سے مراد کون ہے؟ ابا ہو. الف سے کون ہے جی؟ بعض نے کہا ہے کہ امام حمزہ اور امام جو نافع ہیں استعاذہ ایسا پڑھتے تھے، استعاذہ دل میں پڑھتے تھے. بکر یہ بات ٹھیک ہے، یہ رمز نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کیا کہا بل فاستعذ جہارن، فاستعذ اگر وہاں جہارن کا ہے یہاں استعاذہ ایسا کہا ہے، اس کا مطلب یہ تو آپس میں کیا ہو جائے گا ضدیت بن جائے گی. یہ تو پھر بات مانی ٹھیک نہیں نہ رہے گا کہ وہاں کہہ رہے ہیں اونچی بات سے پڑھو یہاں کہتے ہیں ایسا پڑھو، تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ضدیت بن جائے گی. یہ بات ٹھیک ہے نہیں رہے گی کہ کس بات پہ عمل کیا جائے، اس پہ بھی کیا جائے یا اس پہ کیا جائے. تو یہاں پر کیا بات سمجھے گا یہاں پر کوئی رمز ہے نہیں ہے. ورنہ کلام بے ربطی اور جہار فرما کر آیا کہ مطلق حقیقت یہ ہے کہ جہار بے تعوض قرات کے شعار کا اظہار ہے. کہتے ہیں یعنی اونچی آواز سے تبت پڑھیں گے نا قرات کے اشعار کا اظہار ہے. جیسے یہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک یا پھر تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر عیدین کی تکبیریں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا فائدہ ہے کہ قرات کا سامع پہلے یعنی اونچی آواز سے پڑھنے کا سب سے فائدہ یہ ہے استعاذہ کا کہ جب آپ تلاوت شروع کریں گے سارے متوجہ ہو جائیں گے. سارے کیا ہو جائیں گے؟ متوجہ ہو جائیں گے. ہاں جی. البتہ صلاۃ اور خارج الصلاۃ کا فرق ہے. نماز کے اندر اور فرق ہے اور نماز کے علاوہ کا اور ان دونوں میں فرق ہے کہ اگر مثال کے طور پہ بغیر نماز کے آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ تلاوت کیا ہوگی نماز کے اس کے قرات کے تابع ہو جائے گی. استعاذہ قرات کے اونچی آواز سے اگر پڑھیں گے تو استعاذہ کو اونچی آواز سے پڑھیں گے، اگر ایسی آواز سے پڑھیں گے تو استعاذہ کو بھی. لیکن اگر نماز میں ہو اگر کیا ہو جائے یہی چیز اگر ہم نماز میں دیکھے جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک آہستہ پڑھی جائے گی. نماز میں کیا پڑھی جائیں آہستہ پڑھیں گے. امام شافعی سے قرات جہریہ میں اخفاء اور جہر ان کی کتابوں میں مساوی منقول ہے. کیا مطلب امام شافعی کے نزدیک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جہر کے ساتھ بھی قرات جہریہ میں اخفاء اور جہر ان کی کتابوں میں مساوی منقول ہے. ان کی کتاب میں اس کی تصریح کی گئی کہ ان کے نزدیک صرف جہر ہی ہے. ان کے نزدیک کیا ہے کیا مطلب ان کے لیے دو چیزیں ہیں. اونچی آواز سے بھی پچھلے سال یہ پڑھا تھا ان کے نزدیک جہار کے اونچی اعوذ باللہ کو اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسا آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ان کے تمام جو ان کے نزدیک بھی کیا ہے یہ اونچی آواز سے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اور ایسا آواز سے بھی. اب اخفاء کا آخری درجہ قلیل درجہ یہ ہے، اخفاء کا ایسا پڑھنے کا آخری درجہ یہ ہے کہ قاری اس طرح آہستہ پڑھے کہ اس کو خود سن سکے. قاری اس طرح آہستہ پڑھے کہ خود کم سے کم اس کو کیا کرے جی خود تو اس کو سن سکے. صرف تصور نہیں کہ بس اشارہ کر کے پڑھے یا دل میں سوچ کے پڑھے اس کی بات. اور اونچی آواز سے پڑھنا یہ ہے کہ باقی سامعین بھی اس کو سن سکے، باقی سامعین بھی اس کو. اب اس کا اختلاف سمجھ میں آ گیا. امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک آہستہ پڑھ جائے گی. کیا پڑھی جائے گی آہستہ. اور امام شافعی دونوں طرح اس کو پڑھتے ہیں. امام شافعی کیا کرتے ہیں اس کو دونوں طرح پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. بس پھر آگے پڑھیں گے.